عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم، فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ، درسی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ ہم نے اس کا افسانہ جو ہے محسن محلہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس جو ہے افسانہ، اس کا خلاصہ تحریر کریں گے، مرکزی خیال جانیں گے اور مشکل سوالات جوابات جو ہیں ان پر تبصرہ کریں گے۔ تو بیٹا یہ کہانی جو ہے یہ ماسٹر الیاس کی کہانی ہے، جو کہ امبالے کا رہنے والا تھا۔ بنا دیر کیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال، اشفاق احمد کے افسانے محسن محلہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ زندہ انسانوں کی قدر کرنے کی بجائے مرنے کے بعد دکھاوے کی ہمدردی کو اہمیت دیتا ہے۔ مصنف یعنی افسانہ نگار، آپ اس کو افسانہ نگار بھی لکھ سکتے ہیں اور مصنف بھی۔ افسانہ نگار نے دکھایا ہے کہ کس طرح لوگ زبانی ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن اصل وقت پر کسی کی مدد نہیں کرتے۔ افسانے کا پیغام یہ ہے کہ نیکی صرف رسم یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ خلوص دل اور انسان دوستی کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ زندہ انسانوں کی تکلیف میں ان کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ صرف ان کے مرنے کے بعد افسوس ظاہر کیا جائے۔ یہ کہانی ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے اور حقیقی انسانی ہمدردی کو اپنانے کی تلقین کرتی ہے۔ جیسا کہ بیٹا آپ نے دیکھا کہ ماسٹر الیاس کے مرنے کے بعد تو اس کی رسم کل کے لیے بھی پیسے جمع کر لیے گئے، اس کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے جمع ہو گئے، دودھ پتی بھی کر پلا دی گئی، یعنی بہت زیادہ رقم لٹائی گئی۔ مگر جب وہ بیمار تھا، جب وہ 200 روپیہ مانگ رہا تھا اپنی کوٹھڑی کا کرایہ دینے کے لیے، تو اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس مشکل وقت میں محلے کے کسی بھی شخص نے جو ہے ماسٹر الیاس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی اس افسانے کا مرکزی خیال ہے کہ معاشرہ زندہ انسانوں کی تو قدر کرتا ہے مگر زندہ انسانوں کی قدر نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی برتری بتانے کے لیے، یعنی لوگ واہ واہ کریں گے، لوگوں میں نام ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ اس مشکل وقت میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے کویسچن کی طرف، جو کہ ہے افسانہ محسن محلہ کا خلاصہ۔ اشفاق احمد کا افسانہ محسن محلہ ہمارے معاشرے کے ایک اہم اور تلخ سچ کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کہانی میں یا اس افسانے میں مصنف نے، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں افسانہ نگار نے، دکھایا ہے کہ لوگ زندہ انسانوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی موت کے بعد نیکی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنی نیک نامی ظاہر کر سکیں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ماسٹر الیاس ہے، جو ایک نیک دل اور محنتی شخص ہوتا ہے۔ وہ غربت اور تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود محلے والوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے۔ مگر جب وہ خود مشکل میں ہوتا ہے تو محلے کے لوگ صرف زبانی ہمدردی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس افسانے میں اسی المیے پر بات کی گئی ہے، تبصرہ کیا گیا ہے، تو آپ اس کا خلاصہ یوں تحریر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے کویسچن کی طرف کہ اس کہانی کا المیہ کیا ہے۔ تو بیٹا کہانی کا المیہ یہ ہے کہ ماسٹر الیاس کی وفات کے بعد وہی لوگ جو اس کی زندگی میں بے حس بنے رہے بڑھ چڑھ کر اس کی آخری رسومات کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور دکھاوے کی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ مصنف نے اس منظر کو نہایت مہارت اور سادگی سے بیان کیا ہے، جو قاری کو، یعنی قاری مطلب پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
اشفاق احمد نے اس کہانی کے ذریعے یہ سبق دیا ہے کہ نیکی اور ہمدردی صرف مرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ زندہ لوگوں کی مدد میں ہی اصل انسانیت چھپی ہے۔ نیکی خلوص نیت سے ہونی چاہیے، نہ کہ شہرت یا دکھاوے کے لیے۔ تو بیٹا یہ اس کہانی کا المیہ ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ سیڈ جو ہے اس کا جو اینڈ ہوا ہے وہ کیسے ہے، المناک، ٹھیک ہے، دکھی، سیڈ اینڈنگ۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ اور تراکیب پر مشتمل جملوں کی صورت میں ایک تحریر لکھیں جس میں اخلاقی، معاشرتی اور ثقافتی امور کا تذکرہ ہو۔ طلبہ باری باری روزمرہ اور محاورہ زبان استعمال کریں۔ اب آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ الفاظ ہیں دہلیز، سبزی منڈی، رنگ و روغن، دہاڑی لگانا، تنگی اور ترشی، خوف زدہ، مالک مکان، مرنجان مرنج، وغیرہ وغیرہ۔ تو تحریر لکھ لیتے ہیں۔ تحریر ہے زندگی کی حقیقتیں۔ شدید مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ماہ با ماہ گزارا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اکبر نامی ایک مرنجان مرنج مزدور روزانہ دہاڑی لگاتا ہے اور شام کو تھکا ہارا اپنی بوسیدہ دہلیز پر بیٹھ کر دھوپ سیکتا ہے۔ سبزی منڈی میں کام کرنے والا یہ شخص دن بھر کی محنت کے بعد بھی تنگی اور ترشی کاٹتا رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس کی ماں کی موت کا صدمہ بھی اسے سہنا پڑا۔ قبر کا بندوبست کیا، رسم کل ادا ہوئی اور عرق گلاب سے قبر پر فاتحہ دی گئی۔ ان حالات میں مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا جس سے اس کی بیوی خوف زدہ ہو گئی۔ دیواروں کا رنگ روغن بھی پرانا ہو چکا ہے مگر وہ مرمت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکبر امید رکھتا ہے کہ ایک دن حالات بدلیں گے اور وہ عزت سے زندگی گزار سکے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو دیے گئے الفاظ ہوں گے ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے کہ آپ نے محسن محلہ کی عبارت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس مقصد کے حصول کے لیے شامل کتاب اشفاق احمد کے تعارف سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، جیسے صنف ادب کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے جسے پڑھ لیا گیا ہے اور اس کے اجزاء یعنی پیراگراف، کرداروں کا تعارف، ابتدا، مناظر، اختتام کو شناخت کرتے ہوئے آپ یہ بتائیں۔ اب یہاں سے کوسچنز شروع ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ افسانے کی ابتدا میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ دوسرا سوال، اس افسانے کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ اگلا سوال، دیگر اہم کرداروں کا تعارف بھی کروائیں۔ اس کے بعد مرغے اور بٹیروں کے باہر کھڑا ہونے کا منظر کیا ہے؟ پھر ہے سوال، کس پیراگراف میں ہماری معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ پھر سوال ہے کہ افسانے کا اختتام کس المیے پر ہوتا ہے؟ المیہ بیٹا الم، دکھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ سیڈنس، کس طرح سے مصنف نے اس کہانی کا اختتام یا اینڈ جو ہے وہ ایسے طور پر دردناک انداز میں کیا ہے کہ جو پڑھنے والے پر اپنا تاثر چھوڑتا ہوا جاتا ہے۔ تو اب ان کے جوابات دیکھ لیتے ہیں کہ اس افسانے کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ اس افسانے کا مرکزی کردار ماسٹر الیاس ہے، جو ایک سادہ لو، شریف النفس اور بے ضرر انسان ہے۔ وہ محلے کے لوگوں کو پڑھاتا ہے مگر اس کی غربت اور معاشرتی بے حسی نے اسے ایک گوشہ نشین انسان بنا دیا ہے۔ اس کے بعد دیگر اہم کرداروں کا تعارف۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے مالک مکان،
سخت دل شخص جو کرائے کی ادائیگی نہ ہونے پر ماسٹر الیاس کا سامان باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر ہے شیخ کریم نواز، جو کہ محلے کا ایک بااثر شخص ہے، جو ماسٹر الیاس کو احمق سمجھ کر مدد نہیں کرتا، لیکن موت کے بعد سب سے زیادہ جو ہے سرگرم وہی ہوتا ہے۔ پھر ہے جبار حلوائی، ایک بے حس دکاندار جو ماسٹر الیاس کے قرض مانگنے پر ہنس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے محسن محلہ کے لوگ، وہ تمام افراد جو زندگی میں ماسٹر کی مدد کرنے سے قاصر رہے مگر مرنے کے بعد دکھاوے کے لیے بڑے افسردہ نظر آئے۔ تو یہ ثانوی کردار تھے اس افسانے میں، اور مرکزی کردار کون ہے؟ ماسٹر الیاس۔ اگلا سوال ہے، مرغے اور بٹیروں کے باہر کھڑے ہونے کا منظر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ماسٹر الیاس کے دروازے کے آگے ایک اصیل مرغا کھڑا رہتا تھا، جس کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا پڑا رہتا تھا اور وہ السی کی ڈور سے بندھا رہتا تھا۔ بٹیر پنجروں میں بند رہتے تھے۔ یہ منظر ماسٹر الیاس کی زندگی کی تنہائی، بے بسی اور غربت کا استعارہ ہے۔ اگلا سوال ہے، محسن کس پیراگراف میں ہماری معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ تو جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ اس پیراگراف میں نمایاں ہے جہاں ماسٹر الیاس اپنی بیماری اور مفلسی کے عالم میں محلے والوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن سب اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ اور مرنج شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ بزاز کی دکان پر گیا اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال کیا، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ تو اس پیراگراف میں ہماری معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ آپ اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، افسانے کا اختتام کس المیے پر ہوتا ہے؟ افسانے کا اختتام ماسٹر الیاس کی موت کے المیے پر ہوتا ہے۔ محلے والے جو زندگی میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کے مرنے پر دکھاوے کا غم مناتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور تدفین کا انتظام کرتے ہیں۔ ماسٹر الیاس کی بے کسی اور محلے والوں کی بے حسی اس افسانے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر آپ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ماسٹر الیاس کی بے کسی یعنی مجبوری ہے، کوئی بھی کسی کے آگے شوق سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مجبوری کی وجہ سے۔ پھر دوسری طرف محلے والوں کی بے حسی ہے، بے حس ہے، رحم دل نہیں ہے، ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے۔ تو یہی اس افسانے کا المیہ ہے کہ ماسٹر الیاس کی موت پر تو بڑھ چڑھ کر خرچہ کیا گیا، دکھاوے کا سوگ بھی بنایا گیا، غم بھی منایا گیا، لوگوں سے پیسے بھی اکٹھے کر لیے گئے اور اس کے کفن دفن کا اچھا انتظام کیا گیا، بلکہ رسم کل کے لیے بھی چندہ اکٹھا ہو گیا، مگر اس کی زندگی میں چند 100 روپے بھی اس کو دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اس افسانے کا اختتام اس المیے پر ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حصہ قواعد یعنی زبان شناسی کی طرف۔ تو آپ نے سوال جو ہے نا اس میں اعراب لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا علم سب کو تھا، عین کے نیچے زیر لگائیں گے۔ پھر ہے اصیل مرغا اس کی کوٹھڑی کے دروازے سے ذرا دور، دال کے اوپر پیش لگائیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ
رسم اور راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر ان کے پاس 180 روپے یکمشت موجود نہیں تھی۔ پھر ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو پڑیا دے دیتا ہوں۔ اور آخری سوال ہے، ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ تو اس پہ اعراب لگا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اور اس کو اپنی بک میں تحریر کر لیجئے گا اور اس کی ایک دفعہ عملی مشق بھی کر لیجئے گا۔ تو بیٹا یہاں پر ہمارے مشقی سوالات مرکزی خیال اور خلاصہ اختتام پذیر ہوئے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔